بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بقایا حصہ لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے، اور آج کے اہم عنوانات یو ایس اے کے اہم دریا اور یو ایس اے کی آب و ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یو ایس اے کے اہم دریاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یوں تو اس ملک میں بہت سے دریا بہتے ہیں جو ملک کے مختلف میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے، لیکن ان میں سے چند دریاؤں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے جو یو ایس اے کے زراعت اور پن بجلی کے پیداوار میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ان دریاؤں میں سب سے اہم دریا یو ایس اے کا دریائے مسیسپی ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ وسطی میدانی علاقے میں شمال سے جنوب کو بہتا ہوا خلیج میکسیکو میں جا کر گرتی ہے۔ آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا شمال سے بہتے ہوئے آتی ہے اور ملک کے جنوب میں خلیج میکسیکو میں جا کے گرتی ہے۔ اس دریا میں بہت سے اور دریا کا ملتی ہے، جن میں دریائے اوہایو، دریائے ٹینسی مشرق سے، اور دریائے میسوری، دریائے پلاٹا، دریائے ارکنساس شمال مغرب سے بہہ کر دریائے مسیسپی میں شامل ہوتی ہے۔ یوں یہ دریا چونکہ یہ دریا کافی بڑا دریا ہے، اور یہ جو تمام دریا ہیں یہ اس کے ذیلی دریا ہے جو اس میں پانی پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، یہ مسیسپی ریور، یہ اس کے ٹریبیوٹریز ہیں، دریائے اوہایو، دریائے میسوری اور دریائے ارکنساس، جو مختلف علاقوں سے آ کر مسیسپی ریور میں شامل ہو جاتی ہے، اور بالآخر مسیسپی ریور جو ہے خلیج میکسیکو میں جا کے گرتی ہے۔ ایپلیچین کے مشرقی ڈھلانوں سے بہت سے دریا بہتی ہے، ان میں دریائے ہڈسن ہے، اور مہاک ساحلی میدان کے اوپر سے بہتے ہوئے مشرق میں بحر اوقیانوس میں جا کے گرتی ہے۔ یو ایس اے کے مشرق میں بحر اوقیانوس ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ دریا یہاں سے بہتی ہے اور مشرق میں یہ اٹلانٹک اوشن میں جا کے گر رہی ہے۔ یو ایس اے کے مغربی ساحلی علاقوں میں کوہ راکیز سے بھی بہت سے دریا بہتی ہے۔ کوہ راکیز بلند پہاڑی سلسلے ہیں یو ایس اے کے، جن سے بہت سے دریا نکلتی ہے۔ ان دریاؤں میں کولمبیا، دریائے سیکرامنٹو، دریائے سین جواکن اور دریائے کولوراڈو شامل ہیں۔ یہ دریائے کولمبیا جو یو ایس اے کا ایک اہم دریا ہے، اور یہ کوہ راکیز سے نکلتی ہے۔ یہ دریائے سیکرامنٹو ہے جو اپنے مختلف ٹریبیوٹریز کے ساتھ بحر اوقیانوس تک پہنچ جاتی ہے۔ دریائے کولوراڈو جو پیسیفک اوشن میں آ کے گرتی ہے۔ یہ وہ کچھ دریا تھے جو کوہ راکیز سے نکل کر بحر اوقیانوس میں جا کے گرتی ہے۔ دریائے سینٹ لارنس اس ملک کا ایک اہم دریا ہے جو شمال مشرق میں بہتی ہے۔ یہ دریا جھیل اونٹاریو سے نکلتی ہے اور خلیج لارنس میں جا کے گرتی ہے۔ یہ دریا یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان سرحد کی حد بندی بھی کرتی ہے۔ آپ نقشے میں دیکھ سکیں گے اسے کہ یہ لیک اونٹاریو سے یہ نکلتی ہے، اور یہ یہاں سے بہتا ہوا خلیج لارنس میں جا کے گرتی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ کینیڈا اور یہ یو ایس اے ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ سرحد کا کام بھی دیتی ہے یہ دریا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پہ، وہ ہے یو ایس اے کی آب و ہوا۔ یو ایس اے کا جو بیشتر حصہ ہے جنوب میں نیم گرم علاقے اور شمال میں منطقہ معتدلہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کافی وسیع ملک ہے یہ ملک، لہٰذا اس کے طول و عرض میں آب و ہوا میں کافی زیادہ ہمیں تنوع ملتا ہے۔ اس کے مشرق اور مغرب میں 2 پہاڑی سلسلے ہیں، مشرق میں اور مغرب میں پہاڑی سلسلے ہیں، لہٰذا جو اندرونی حصے ہیں وہ وہاں پہ بری اثرات نمایاں ہیں۔ بری اثرات سے مراد خشک حالت ہیں، موسمی حالت کافی خشک ہے،
کیونکہ پہاڑ ہے، سمندروں سے آنے والی جو ہوائیں ہیں، مرطوب ہوائیں، وہ پہاڑ روکتی ہے، یوں جو ہیں وسطی علاقوں تک نمدار ہوائیں نہیں پہنچتی، یوں اس لیے جو وسطی علاقے ہیں وہ کافی خشک ہیں۔ یوں ایسے کہ آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے کچھ عوامل ہیں، ان میں ملک کی شرقاً غرباً چوڑائی، بہت چوڑا ہے ملک، لمبائی کے مقابلے میں اس کی چوڑائی زیادہ ہے، اور اس کے مشرق میں بھی پہاڑ ہے، مغرب میں بھی پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے وسطی علاقوں تک ہوا جو نمدار ہوائیں ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی۔ شمال میں، اس کے شمال میں بڑی جھیلیں ہیں، جھیلوں کا سلسلہ ہے، اور یہ جھیلیں جو ہیں یو ایس اے کے آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شمال اور جنوب کی جانب سے آنے والی ہوائی ذخیرے، یو ایس اے کے شمال سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے کیونکہ پولر ایریا سے ہوائیں آ رہی ہوتی ہے، اور جنوب سے آنے والی ہوائیں گرم ہیں، اور یہ دونوں ہوائیں جو ہیں یو ایس اے کی آب و ہوا پر کافی اثر کرتی ہے، اور انہی گرم اور ٹھنڈے ہواؤں کے ملنے کی وجہ سے بہت سے گرد باد ہوائیں یہاں پیدا ہوتی ہے۔ گرد باد، جن کو ٹارنیڈوز اور ہریکین کہتے ہیں، یہ گرد باد ہوائیں یو ایس اے کی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہے۔ مشرقی اور مغربی ساحلوں کے ساتھ بہنے والی بحری روئیں، بحری روئیں بھی جو ہیں کسی بھی ملک کے آب و ہوا پر کافی اثر کرتی ہے۔ اگر کسی ٹھنڈے علاقے سے کوئی گرم رو گزرے تو جو گرم رو ہیں وہ اس ساحل کے آب و ہوا کو متاثر کرتی ہے، وہاں کے ٹمپریچر کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح کوئی ٹھنڈی رو جو ہیں کسی گرم علاقے سے گزرے تو وہاں کے ٹمپریچر کو کم کر دیتی ہے۔ تو یو ایس اے کے مشرق اور مغرب دونوں میں دو بڑے سمندر ہیں، اور ان سمندروں میں جو چلنے والی بحری روئیں ہیں وہ یو ایس اے کے جو ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپ میپ میں ذرا دیکھ لیں، یہ یو ایس اے، یہاں چلنے والی بحری روئیں، یہاں سے ٹھنڈی روئیں آ رہی ہے، اور یہ ایکویٹوریل ایریا سے گرم روئیں جا رہی ہے۔ تو یہ جو گرم روئیں ہیں یہ خلیجی علاقوں سے، خلیج میکسیکو کے علاقوں سے جب گزرتی ہے تو وہاں کے ٹمپریچر کو بڑھاتی ہے۔ لیبراڈور کی رو یہاں کے ٹمپریچر کو کم کر دیتی ہے جہاں سے یہ گزرے، اور جہاں یہ جو ہوائیں، یہ جو بحری روئیں ہیں جن جگہوں پر ملتی ہے وہاں پر بہت زیادہ دھند بھی پیدا ہوتی ہے۔ یوں یو ایس اے کے جو آب و ہوا ہے اس پر ان بحری روؤں کے کافی اثرات ملتے ہیں۔ تو آب و ہوا میں جو اہم آب و ہوا کا ایک اہم عنصر درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر۔ یو ایس اے کا جو ٹمپریچر ہے تو تقریباً نصف شمالی حصے کا موسم سرما میں جنوری کا اوسط ٹمپریچر نقطۂ انجماد سے نیچے رہتا ہے، کیونکہ یو ایس اے کا شمالی حصہ قطب شمالی کی طرف ہے اور جنوبی حصہ ایکویٹر کی طرف ہے، اس لیے یو ایس اے کا جو شمالی حصہ ہے وہ جنوبی حصے کی نسبت کافی ٹھنڈ ہے۔ جنوبی حصے کا درجہ حرارت موسم سرما میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو شمال میں ٹمپریچر نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ جنوبی حصوں میں ٹمپریچر جو ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنوبی حصے کا ٹمپریچر شمالی حصے کے ٹمپریچر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مغربی ساحلی علاقے اور جنوب مشرقی ساحلی علاقے سردیوں میں بہت زیادہ سرد نہیں ہو پاتی۔ ساحلی علاقوں پر سمندر کے اثرات ہوتی ہے، لہٰذا سمندر یا ساحلی علاقوں میں جو ہے ٹمپریچر عام طور پر نارمل رہتا ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم۔ الاسکا کے بیشتر حصوں میں جنوری کا درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ الاسکا کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ الاسکا کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست ہے جو یو ایس اے کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے کافی شمال میں ہے، اس وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر یو ایس اے کے دیگر اسٹیٹس کے مقابلے میں، دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ موسم گرما میں ملک کے اکثر علاقوں، خاص کر وسطی اور جنوبی علاقوں کا درجہ حرارت بلند ہو جاتا ہے۔ جولائی اور اگست میں درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اوسطاً، لیکن اس موسم میں بعض جنوبی اور وسطی مغربی اندرونی حصوں کا درجہ حرارت 26.7 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا جو ہے گرما میں بھی جو ہے کافی معتدل رہتی ہے۔ بارش آب و ہوا کا ایک اہم عنصر ہے یہ بھی۔ تو اگر یو ایس اے میں بارش کی مقدار ذرا دیکھ لیں تو مجموعی طور پر بارش زیادہ تر موسم گرما میں ہوتی ہے، لیکن مغربی ساحلی علاقوں میں موسم سرما میں بھی کافی بارشیں ہوتی ہیں۔ مغربی، مشرقی اور جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جہاں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 40 انچ سے زیادہ ہے۔
لیکن بعض جنوبی اور جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں اوسط سالانہ بارش 60 انچ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ خلیج میکسیکو اور فلوریڈا کے ساحلی علاقے گرد باد سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہاری ہیں، ہاری گرد باد، یہ ان کو ہریکین اور ٹارنیڈوز امریکہ میں کہلاتے ہیں، ان سائیکلونز کو۔ اور یو ایس اے کے جو ساحلی علاقے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو بہنے والی ان کے ساحلوں سے بہنے والی بحری روئیں یہاں کی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہے، اور جب گرم روئیں اور سرد روئیں آپس میں ملتی ہے تو اس سے کافی زیادہ دھند بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو مشرقی ساحل ہیں وہاں سے گرم خلیجی روئیں گزرتی ہے۔ خلیجی رو وہ رو ہیں جو خلیج میکسیکو کے قریب سے گزرتی ہے۔ جب خلیج میکسیکو کے قریب سے سمندری رو گزرتی ہے تو یہ خلیج میکسیکو کی رو گرم رو ہیں، اور وہ جو ہے یہاں کے بندرگاہوں کو سردیوں میں بھی جمنے نہیں دیتی۔ مغربی ساحل کے ساتھ کیلیفورنیا کی نیم گرم رو ہیں، اور نیم گرم رو بھی جو ہیں کیلیفورنیا سرد علاقہ ہے، لیکن وہاں سے گزرنے والی جو گرم رو ہے وہ وہاں کے آب و ہوا پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ شمال مشرق میں جزیرہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب گرم خلیجی رو اور سرد لیبراڈور کی رو آپس میں ملتی ہے، جس سے کافی زیادہ دھند پیدا ہوتی ہے، اور یہ دھند جو ہے ان سمندروں سے گزرنے والی بحری جہازوں کے راستے میں کافی رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ دھند جو ہے یہاں کی آب و ہوا پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ یو ایس اے کے بارے میں مزید ہم اپنے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔